ہم آزاد ہیں بھائی کہ نہیں ہے؟ کہ ہماری سوچ بھی آزاد ہے کہ نہیں؟ کہ ایک بچہ پیدا نہیں ہوتا ماں کی گود میں ہوتا ہم کہتے ہیں ہمارا قائد آ گیا، کہ نہیں کہتے؟ ایک بچہ اسے پتہ ہی نہیں ہے آٹا کتنے کا ہے تو گھی جو ہے وہ کتنے کا ہے، تو انڈے درجن میں ہوتے ہیں یا کلو میں ہوتے ہیں، وہ میرا قائد ہے؟ خبردار جو کوئی بات کی۔ ایک بندہ ساری زندگی باہر رہے گا، اب وہ پاکستان آیا ہی نہیں ہے لیکن پہلے سے میرا قائد بنا ہوا ہے، بھائی فار وٹ؟ کیا میرے بچے نے نہیں ماسٹرز کیا؟ کیا میرے بچے نے نہیں پی ایچ ڈی کی؟ اس نے تو ملک لوٹ کے اپنے بچے کو پڑھایا، میرے یہاں کے بزرگ نے اپنی زمین بیچ کے اپنے بچے کو یونیورسٹی میں پڑھایا، اس کا بیٹا قائد ہے۔ میرے یہاں کے بزرگ نے اپنے گھر کا زیور بیچ کے، ہماری ماؤں نے اپنے بیچاری بھینسیں بیچ کے اپنے بچوں کو اے جے کے یونیورسٹی مظفر آباد میں یا مست میں، یونیورسٹی آف پونچ میں یا اسلامک انٹرنیشنل میں جا کے پڑھایا، کیا نہیں پڑھایا؟ بتائیے۔ اپنی پینشن جو ساری زندگی آپ سرکاری نوکری کرتے رہے ہیں، جس پہ آپ کو آسرا ہوتا تھا کہ یہ اتنے لاکھ ملیں گے اور کچھ کر لیں گے، وہ سارا کچھ آپ نے اٹھا کے اپنے بچے کی ڈگری پہ لگا دیا، لگایا کہ نہیں لگا؟ تو کل کو وہ سیاست میں آئے گا، آپ بولیں گے چل تو کی کر سکتا ہے، قائد تو بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں، بس آ رہے ہیں۔ جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ قائد دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس 5 سال کے بعد جیسی الیکشن آئیں گے انہیں قوم کی شدید ترین فکر ہو جائے گی، بس ابھی آئے تو ابھی آئے، کہ پتہ تو لگے کہ کون سے ایم این اے اس کے حق میں یا کون سے اس کے خلاف ہے، تاکہ اس کے ووٹر جا کے بولے کہ بھائی جان تمہارے بچے پڑھے آکسفورڈ میں اور میرا بچہ پڑھے اس اسکول میں جہاں نواب صاحب کے دان ڈنگر بندے ہوئے ہیں۔ سوری نہیں، ایسا ہمیں ہلکا نہیں چاہیے اور ایسا ایم این اے بھی نہیں چاہیے۔ جب تک عوام خود بغاوت پہ نہیں اترتی، جب تک یہ مفاہمت پہ چلتے رہیں گے، ہمارے بچوں کا یہی مستقبل ہوگا۔ جب تک اس پہ چلتے رہیں گے کہ میری گلی پکی کرا دیو، میں نہیں فکر کے جناب ملک جتھے مرضی جا کے بیچ آؤ تسی، سانو فکر نہیں ہے، تو پھر جناب ہم اپنے آنے والے بچوں کا مستقبل بیچ رہے ہیں۔ آج پوچھے تمہاری خارجہ پالیسی کیا ہوگی، جو قومیں کامیاب ہیں ان میں پوچھا جاتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی۔ مجھے پتا ہے یہ باتیں سمجھانے میں اس قوم کو بہت ٹائم لگے گا، لیکن خیر خان صاحب نے جب شروع کیا تھا تو اس کی عمر 48 سال تھی، ہم نے جب شروع کیا ہماری عمر 28 سال ہے، ہم 20 سال بھی لے جائیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے سمجھانے کے لیے۔ اور اس کے دور میں یہ موبائل نہیں ہوتا تھا، کیمرہ نہیں ہوتا تھا، ہمیں وہ موبائل مل گیا کہ یہاں سے ایک ویڈیو ڈالو، کل پورا پاکستان اور سعودیہ بھی آپ کو سن رہا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں یہ تنقید کرتا ہے، بس حل نہیں بتاتا، سوال پوچھے حل بتاتا ہوں، کون سی چیز کا حل؟ ایران میں انقلاب آ سکتا ہے، افغانستان میں ملا عمر آ سکتا ہے، کیوبا میں چیگویرا آ سکتا ہے، فیڈل کاسٹرو آ سکتا ہے، یہاں پہ شہید نہیں آ سکتا؟ یہاں پر ایک عام آدمی کا بچہ سامنے نہیں آ سکتا؟ لازمی ہے وہی نواب جاگیردار وڈیروں کے بچوں کو لانا ہے؟ یہاں ایسا بندہ نہیں آ سکتا جو کہ خود زیرو سے سٹارٹ لے کے آئے۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہے کہ وہ ایک امیر گھرانے میں پیدا ہو گیا، اچھی بات ہے، بڑے سیاستدان کے گھر میں پیدا ہو گیا، لیکن اسٹوڈنٹ پالیٹکس تو کرے، اسے پتا ہو ریڈی والے کا کام کیا ہے۔ آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ میرے دونوں پاؤں میں ادھر گھٹنے میں راڈ ہے اور یہاں ٹخنے میں راڈ ہے، اور اس بازو میں بھی پلیٹس لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود جن لوگوں کا روزانہ ادھر سے گزر ہوتا تھا ان سے آگے آگے میں سفر پیدل طے کر کے ادھر آ رہا تھا، کیونکہ میں جد و جہد میں 11 سال خواری کاٹ چکا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ بات ضرور ہوگا کہ آپ کا بھائی جب بھی اسمبلی میں دھاڑے گا، وہ شاید گلیاں نالیاں فوراً پکی کرا سکے نہ کرا سکے، لیکن آپ کی یہ پارٹی شاید چھوٹی ضرور ہو، لیکن یہ اکیلی سیٹ کے ساتھ بھی جب اسمبلی میں دھاڑا کرے گی تو دنیا کی کام پہ ضرور ٹانگا کریں گے۔